السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 پڑھیں گے۔ یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ تعالی الربا سود کو ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو واللہ اور اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا کل ہر کفار کفر کرنے والے آثیم گناہ گار کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سود کے مال سے برکت چھین لیتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کے مال سے برکت چھین لیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ روزی کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف اس کی اطاعت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ امر شاہد ہے کہ سود خور کا مال بظاہر تو بڑھتا ہے لیکن اس کی برکت اس سے چھین لی جاتی ہے، دنیا میں اس کا سکون بھی چھن جاتا ہے، اولاد نالائق ہو جاتی ہے اور قسم قسم کی پریشانیوں میں وہ گرا رہتا ہے، اور آخرت میں تو عذاب نار اس کا انتظار کر ہی رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے ذریعے سودی لین دین کو ختم کر رہا ہے اور صدقات کو بڑھا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا آتَيْتُمُ الرِّبَا بَلْ فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام مال کی قلت ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی مال میں خیر و برکت عطا نہیں فرماتا، چنانچہ سود خور پر دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے اور آخرت میں بھی اسے وہ سزا ملے گی جو کسی دوسرے مجرم کو نہ ملے گی۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ یعنی انہیں پروان چڑھاتا ہے یا انہیں پالتا پوستا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو پسند فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 277۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے و عاملوا الصالحات
اور انہوں نے عمل کیے نیک، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے قائم کیا نماز کو، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ، لَہُم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہی ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور وہ سود کا کاروبار نہیں کرتے بلکہ اپنی نمازوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور جو مال ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، وہ دنیا میں بھی عزت اور روز حشر میں بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 278۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما جو باقی ہے، من الربا سود سے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حتمی طور پر حکم دے دیا گیا ہے کہ قرض داروں پر سود کی جو رقم رہ گئی ہے اب نہ لی جائے۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے، کیونکہ سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیے جو قریش، ثقیف اور دوسرے عرب قبائل میں سے بعض تاجروں کے اپنے قرض داروں کے ذمہ باقی تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خبردار ہو جاؤ، جاہلیت کی تمام باتیں میرے دونوں پاؤں کے نیچے پامال کر دی گئی ہیں، جاہلیت کے زمانہ کے تمام خون میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے ہیں، اب کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا، اور سب سے پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن الحارث کا خون ہے، جس کو قبیلہ حذیل نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ قبیلہ بنو سعد میں ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، اور جاہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلا سود جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا ہے، اب کوئی کسی سے سود نہیں لے سکتا، یہ ہمارے پیارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ آیت نمبر 279۔ وَإِلَّمْ پھر اگر تَفْعَلُوا تم نے کیا یہ، فَأَذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ جنگ کے لیے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو،
فلاکم تو تمہارے لیے ہیں، رؤوس اموالیکم تمہارے اصل مال، لا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ سود لینا اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی جنگ ہے، اور جس کی جنگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ٹھن جائے وہ کب فلاح پائے گا۔ سودی کاروبار سے توبہ کرنے کے بعد صرف اصل مال لینا جائز ہوگا۔ آخر میں فرمایا کہ اگر تم اصل مال سے زائد وصول کرو تو یہ تمہارا لوگوں پر ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل مال بھی نہ ملے تو یہ لوگوں کا تم پر ظلم ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں ہی انصاف کے خلاف ہیں۔ ایسی سخت وعید ہے اور جو کسی معصیت کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر نہ بھی دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ آیت نمبر 280۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہو مقروض ذو اسرات تنگ دست فناظراتن تو اسے مہلت دینا ہے، الی میسرہ آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تمہارا قرض معاف کر دینا، خیرٌ بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون جانتے۔ زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود کی بجائے آسانی تک اسے مہلت دے دو، اور اگر قرض بالکل معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقہ کا ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کا ثواب
صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا، گواہ لاؤ تاکہ میں انہیں گواہ بنا لوں۔ اس شخص نے کہا، میرا گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا، کوئی ضامن پیش کرو۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ضامن ہے، اللہ تعالیٰ ضمانت دینے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا، تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے قرض مانگنے والے کو وہ رقم ایک مقررہ مدت تک کے لیے دے دی۔ چنانچہ قرض دار رقم لے کر بحری سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ضرورت پوری کی، پھر سواری کو تلاش کیا تاکہ اس پر سوار ہو کر قرض خواہ کے پاس مقررہ وقت پر پہنچ جائے، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ اب اس نے ایک لکڑی لی، اسے کھوکھلا کیا، اس میں 1000 دینار اور ایک خط لکھ کر رکھ دیا اور اس کے منہ کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ اب وہ اس لکڑی کو لے کر سمندر کے کنارے آیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیا تھا۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ضامن کافی ہے۔ اس نے گواہ مانگا تو میں نے کہا، گواہ بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ راضی ہو گیا تھا۔ اب میں نے سواری کے لیے کوشش کی ہے لیکن سواری نہیں مل سکی، چنانچہ میں یہ لکڑی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑی کو سمندر کے سپرد کر دیا اور خود واپس آ گیا۔ وہ دوبارہ سواری تلاش کرنے لگا۔ ادھر وہ شخص جس نے قرض دیا تھا اسی دن اسی وقت پر سمندر کے دوسرے کنارے پر یہ دیکھنے آیا کہ شاید کوئی سوار اس کا مال لے کر آیا ہو، تو اسے وہ لکڑی مل گئی۔ وہ اسے اپنے ایندھن کے لیے گھر لے آیا۔ جب اس نے اسے لکڑی کو کاٹا تو اس کو اس کی رقم مل گئی اور خط بھی مل گیا۔ پھر وہ قرض دار بھی 1000 دینار لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ قرض دار نے کہا، اللہ کی قسم، میں سواری کے لیے برابر کوشش کرتا رہا، لیکن تاکہ تمہارا روپیہ تمہیں آ کر ادا کروں، لیکن کوئی سواری نہیں مل سکی۔ قرض خواہ نے کہا، کیا تم نے مجھے کوئی چیز بھیجی تھی؟ اس نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھے اس سے قبل کوئی سواری نہیں مل سکی۔ قرض خواہ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے رقم ادا کر دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر بھیجی تھی۔ اب تم یہ 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس چلے جاؤ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی وفات ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا، میں جب لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا تو خوشحال کو مہلت دے دیا کرتا تھا اور تنگ دست پر تخفیف کر دیا کرتا تھا تو اسے بخش دیا گیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عہد نبوت میں ایک شخص کو پھلوں کی تجارت میں کافی نقصان ہوا، جس کی وجہ سے اس پر قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کنگال ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے اس پر صدقہ کیا۔
मगर वो सदका इतना नहीं था कि कर्ज पूरा अदा हो जाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कर्ज ख्वाह को बुलाया और उसके पास उसे बुला के कहा कि इसके पास तो यही रकम है, जो कुछ मिलता है ले लो, इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ताजर लोगों से लेन देन का मामला करता था। जब वो किसी तंग दस्त को देखता तो अपने गुलामों से कहता कि इसको मुआफ कर दो, शायद अल्लाह ताला भी हमें मुआफ फरमा दे। जब वो फौत हुआ तो अल्लाह ताला ने उसे मुआफ कर दिया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर दो झगड़ने वालों की आवाज़ें सुनी। दोनों दोनों ऊंची आवाज में बोल रहे थे। एक उनमें से दूसरे से कुछ मुआफ करवाना चाहता था और चाहता था कि कर्ज ख्वाह इसके साथ नरमी करे। दूसरा ये कह रहा था, अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करूँगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर इनके पास तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ है वो जो अल्लाह की कसम खा कर कहने वाला था कि वो नेकी नहीं करेगा। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ हूँ, मगर अब इसको इख्तियार है, ये जो चाहे करे। सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत की सख्तियों से उसे नजात दे, तो उसे चाहिए कि तंग दस्त को मोहलत दे या बिल्कुल मुआफ़ ही कर दे। सैयदना अबूल यूसर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी तंग दस्त को कर्ज की अदायगी में मोहलत दे या कर्जा मुआफ कर दे, तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने साया में जगह देगा। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रोज़े क़यामत एक आदमी को अल्लाह ताला के पास लाया जाएगा जिसे अल्लाह ताला ने माल अता किया था। तो अल्लाह ताला इससे पूछेगा, तूने दुनिया में क्या अमल किया? और उस रोज़ वो अल्लाह ताला से कुछ भी नहीं छुपा सकते। बंदा कहेगा, या अल्लाह, तूने दुनिया में मुझे बहुत माल दे रखा था और मैं लोगों से खरीदो फरोख्त करता था और मेरी आदत थी कि मैं दरगुजर से काम लेता था, खुशहाल से आसान मामला करता और तंग दस्त को मोहलत दे दिया करता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएगा, मैं इस बात का तुझसे ज़्यादा हकदार हूँ। ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे से तुम भी दरगुजर करो, चुनाचे उसे माफ़ कर दिया जाएगा। आयत नंबर 281। वत्तकू, और तुम डरो, यौमन, उस दिन से, तुरजाऊना, तुम लुटाए जाओगे, फी ही, इसमें, इलल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ, सुम्मा, फिर, तो वफ़ा, पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, माँ कसबत, इसका जो कुछ उसने कमाया, वाहुम, और वो, ला युज़लमून, नहीं जुल्म किए जाएंगे।
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نصیحت کی اور انہیں یاد دلایا کہ یہ دنیا زوال پذیر ہے اور یہاں کے اموال اور دیگر سب نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، آخرت آنے والی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی مخلوق کے اعمال کا محاسبہ کرے گا اور اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔